بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم اپنا جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ ایئر کی بک کا، جو کہ نیشنل انکم کے بارے میں ہے. قومی آمدنی ہم میں سے ہر شخص کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کی انکم حاصل ہوتی ہے، ہم ارن کرتے ہیں تو وہ ہماری انڈیویجول انکم ہوتی ہے. تو قومی آمدنی کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے پورے قوم کی آمدنیاں. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تمام جتنے بھی لوگ ہیں پورے ملک میں، جتنے بھی افراد ہیں، ان کی انکم کا جو مجموعہ ہے، جو انڈیویجولی سب لوگ ارن کرتے ہیں، تو ان کی انکم کا جو مجموعہ ہے اس کو ہم ٹوٹل کر لیں تو وہ قومی آمدنی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو معاشرے میں مختلف افراد معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، شعاع خدمات پیدا کرتے ہیں اور اسی پیداواری عمل میں حصہ لے کر اپنے لیے آمدنیاں حاصل کرتے ہیں. اس طرح سے کسی ملک کے لوگ اپنے سرمایہ، قدرتی وسائل اور افرادی ذرائع کو بروئے کار لا کر کسی معین عرصہ میں اشیاء خدمات کی خاص مقدار پیدا کرتے ہیں. اشیاء خدمات کی وہ مقدار جو ایک سال کے عرصہ میں پیدا کرتے ہیں، اسے قومی آمدنی کہتے ہیں. کیونکہ جو اشیاء خدمات جب وہ پیدا کرتے ہیں اشیاء خدمات، تو وہ جو اشیاء خدمات ہیں وہ پیدا کر کے جب وہ سیل ہوتی ہیں تو اس کے بعد لوگوں کو انکم حاصل ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہم قومی آمدنی کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نیشنل انکم کو جاننا کیوں ضروری ہے، اس کی کیوں امپورٹنس ہے کہ تمام لوگوں کی انکم کا مجموعہ یا کسی بھی ملک کی آمدنی جو ہے وہ کیوں کیلکولیٹ کرنا ضروری ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، نیشنل انکم کی امپورٹنس کو جاننے کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں اسٹڈی کرنا ضروری ہے، ان کا اوور ویو کرنا ضروری ہے نیشنل انکم کی ڈیفینیشنز پڑھنے سے پہلے. اکنامک اسٹیٹس آف اے کنٹری، جس طرح سے ہم کسی بھی شخص سے جب ملتے ہیں تو ہم اس کی آمدنی کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں، اس کے اسٹیٹس کے بارے میں اندازہ جو ہے وہ ہمیں اس کی انکم سے ہی ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو انکم ہے وہ آپ کے اسٹیٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. اس طرح سے جو ملک ہیں، ان ممالک، ان کے اسٹیٹس کا بھی اندازہ ہم ان کی انکم سے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے فائنینشیل اسٹیٹس کا، اکنامک اسٹیٹس کا اندازہ ہم ان کی انکم سے لگاتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کا اکنامک ڈیولپمنٹ یا اکنامک گروتھ، یعنی کہ جو معاشی ترقی ہے اس کے بارے میں ہم نے اگر جاننا ہے تو بھی ہم کسی بھی ملک کی نیشنل انکم کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی آمدنی کتنی ہے اور اس میں کتنی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے. تو جتنا زیادہ انکم میں اضافہ ہو رہا ہوگا اتنا ہی وہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. تو اس طرح سے نیشنل انکم کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کرنا، کیلکولیٹ کرنا ضروری ہے. تھرڈ پوائنٹ ہے اکنامک پلاننگ اینڈ پالیسیز. تو نیشنل انکم جو ہے اس لیے ہم اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ ہم منصوبہ بندی کر سکیں. جس طرح سے انڈیویجولی جو ہے عام لوگ جو ہے اپنی زندگی میں آپ اپنی آمدنی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس رفتار سے بڑھ رہی ہے، اس میں سے کتنی آپ نے سیونگ کرنی ہے، کیسے فیوچر کے لیے اپنی جو معاشی حالت ہے اس کو بہتر بنانا ہے. تو اس طرح سے معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی پڑتی ہے، پالیسیز بنانی پڑتی ہے. تو وہ ظاہر ہے ہم اپنی انکم کو دیکھ کے ہی وہ پلاننگ اور پالیسیز بناتے ہیں. اس کے بعد فورتھ پوائنٹ ہے شیئر آف ڈفرینٹ سیکٹرز آف دی اکانومی. اس طرح سے کسی بھی اکانومی کے جو مختلف شعبے ہیں ان شعبوں کی نسبتی اہمیت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسے فار ایگزامپل زراعت کا شعبہ ہے، ایگریکلچر ہے، اور صنعت ہے، انڈسٹریل سیکٹر ہے، ہمارا سروس سیکٹر ہے، تو کنسٹرکشن سیکٹر ہے. اس طرح سے بہت سارے دوسرے شعبے ہیں. تو ان سارے شعبوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، انفارمیشن ہمیں ملتی ہے کہ وہ شعبے جو ہیں وہ کس رفتار سے گرو کر رہے ہیں، ان کا کیا شیئر ہے، وہ اکانومی میں کتنا رول پلے کر رہے ہیں، کتنے لوگ ان شعبوں میں اٹیچڈ ہیں. اس کے بعد ہمیں امپلائمنٹ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگوں نے روزگار حاصل کیا ہوا، کس شعبے میں زیادہ روزگار حاصل کیا ہوا ہے. جیسے پاکستان کی اکانومی میں دیکھیں تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ رہے ہیں. ایگریکلچر کا شیئر بھی ماضی میں بہت زیادہ رہا ہے، لیکن اب جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں سروس سیکٹر کے ساتھ جو ہے زیادہ اٹیچ ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں امپلائمنٹ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کتنے لوگ امپلائڈ ہیں اور کن کن شعبوں میں امپلائڈ ہیں. 6 پوائنٹ ہے انویسٹمنٹ، کنزمپشن اینڈ سیونگ، یعنی کہ ہمیں سرمایہ کاری کے بارے میں پتہ چلتا ہے. کنزمپشن یعنی کہ صرف کے بارے میں پتہ چلتا ہے، لوگ کتنی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، کتنی اپنی آمدنیوں کا کتنا حصہ بچا رہے ہیں، یہ ہمیں نیشنل انکم سے پتہ چلتا ہے. اس کے بعد فورن ایڈ اینڈ لونز، یعنی کہ دوسرے ممالک سے جب ہم قرضے لیتے ہیں تو کوئی بھی ملک یا کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ جیسے IMF ہے یا ورلڈ بینک ہے، جب وہ ہمیں قرض دیتا ہے تو وہ ہماری قومی آمدنی کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں ان کو
دیکھتا ہے کہ ہمارے کیا اعداد و شمار ہے, ہماری قومی آمدنی کس رفتار سے بڑھ رہی ہے اور کیا حالات ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہی ہمیں جو امداد ہے یا ہمیں قرضے جو ہیں وہ ملتے ہیں دوسرے ممالک سے. اس کے بعد یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے بارے میں 8th پوائنٹ ہے اس کا. ہمیں کسی بھی ملک کے جو معیار زندگی ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں قومی آمدنی کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر ہم ڈفرینٹ ممالک کا کمپیریزن کریں کہ ہمیں مختلف ممالک کے معیار زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے جب ہم نے کمپیریزن کرنا ہوتا ہے کہ کس ملک, کون سا جو ملک ہے اس کا معیار زندگی بلند ہے اور کس ملک کا معیار زندگی لو ہے, تو وہ ہمیں اس کی آمدنی کو دیکھ کے ہی اندازہ ہوتا ہے. جس طرح سے انڈیویجولس کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا اندازہ بھی ہمیں ان کی آمدنی کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ کون سا شخص اگر امیر ہے کوئی شخص تو اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ زیادہ ہوگا اور جو غریب ہیں ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ لو ہوگا. یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں, جو لوگ رچ ہوتے ہیں ان کے پاس ضروریات زندگی زیادہ ہوتی ہیں, وہ زیادہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, ان کی خوراک اچھی ہوتی ہے, ان کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے, ان کے پاس ایجوکیشن اچھی ہوتی ہے. اسی طرح سے جو کنٹریز ہیں جن کی نیشنل انکم زیادہ ہوتی ہے وہاں پر لوگوں کے پاس یہ تمام فیسلٹیز اور ضروریات زندگی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے, ان کی ایوریج ایج بلند ہوتی ہے. اور جو پور کنٹریز ہیں جن کی نیشنل انکم لو ہے ان کا معیار زندگی بھی لو ہوتا ہے اور وہاں پر بہت زیادہ غربت ہوتی ہے. اسی طرح سے ہمیں بجٹ میکنگ کا پتہ چلتا ہے. ہم نے بجٹ میکنگ کرنی ہے, ہم نے ٹیکسز کس شعبے پہ کتنے ٹیکس لگانے ہیں, کن شعبوں پہ گورنمنٹ جو ہے اس نے کتنے اخراجات کرنے ہیں. تو اس طرح سے جو بجٹ ہے جس میں گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر اور انکم کو اپنے ٹیکسز کو مینیج کرتی ہے, تو اس کی جو ڈیسیجنز ہیں وہ بھی نیشنل انکم کو دیکھ کے کیے جاتے ہیں. اس کے بعد 11th پوائنٹ ہے یہ اکنامک پرابلمس جو ہیں ہمارے, انفلیشن یعنی کہ مہنگائی جس سے ہر کوئی شخص جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر شخص کو, ان امپلائمنٹ, بے روزگاری اور ڈیفیسٹ یعنی کہ جو ہے خسارہ یا غربت, یہ سارے جو مسائل ہیں یہ سارے معاشی جو مسائل ہیں یہ امپورٹنٹ اکنامک پرابلمز ہیں یہ سارے. تو ان سب کو کیسے دور کرنا ہے اور ان کے بارے میں کیسے پلاننگ کرنی ہے, تو یہ جو ہے اسٹڈی کرنے کے لیے بھی ہمیں نیشنل انکم کا ڈیٹا دیکھنا پڑتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیشنل انکم کو جاننا کتنا ضروری ہے, اس کی اسٹڈی کتنی ضروری ہے. سمجھ لیں کہ یہ کسی بھی ایک ملک کی جو ہے یہ پہچان ہے. نیشنل انکم جو ہے کسی بھی ملک کے بارے میں جب ہم انٹروڈکشن کسی بھی ملک کا ہم کرواتے ہیں, کسی بھی ملک کا کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ, تو اس کی نیشنل انکم کو ہی ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کی سب سے امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے. یہ کسی بھی ملک کی جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کی نیشنل انکم کے جو اسٹیٹسٹکس ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ اس کی امپورٹنس جاننے کے بعد اب ہم نیشنل انکم کی جو ڈیفینیشنز ہیں اس کی طرف آتے ہیں. یہ اب ہم قومی آمدنی کی ڈیفینیشنز کی طرف آتے ہیں. تو یہ دیکھیں گارڈنر ایکلے کی ڈیفینیشن ہے. یہ دیکھیں گارڈنر ایکلے کی یہ ڈیفینیشن ہے. ایک فرد کی آمدنی سے مراد اس کے وہ مقصوبات یا کمائی ہیں جو اس کی اپنی اور اپنی جائیداد کی پیداواری خدمات کے عوض حاصل ہوں. لہٰذا قومی آمدنی کسی ملک کے تمام افراد کی آمدنیوں کا مجموعہ ہوتی ہے. یعنی کہ ایک ملک کے جو تمام لوگ ہیں ان کی انکم کو ہم ٹوٹل کر دیں تو وہ نیشنل انکم بن جاتی ہے. اس کے بعد یہ پیگو کی ڈیفینیشن ہے. یہ دیکھیں نیشنل انکم از دیٹ پارٹ آف دی آبجیکٹیو انکم آف دی کمیونٹی انکلوڈنگ آف کورس انکم ڈرائیوڈ فرام ابراڈ وچ کین بی میئرڈ ان منی. یعنی کہ جو نیشنل انکم ہے اس کے کسی بھی قوم کی جو معروضی آمدنی کے اس حصے پر مشتمل ہوتی ہے جسے زر کے پیمانے کی مدد سے ماپا جا سکے. اس میں بیرون ملک سے حاصل کردہ آمدنی بھی شامل ہوتی ہے. اب یہ جو پروفیسر پیگو کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں, جیسے اس کے اندر صرف مادی نوعیت کی اشیاء جو ہیں اس کو شامل کیا گیا ہے. یعنی کہ زرعی اور صنعتی پیداوار. مادی اشیاء کون سی ہوتی ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں, جو جگہ گھیرتی ہیں, حجم رکھتی ہیں, جیسے زرعی اشیاء ہوتی ہیں یا صنعتی اشیاء ہوتی ہیں. جبکہ غیر مادی جو اشیاء ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اکنامکس میں, جن کو ہم خدمات یا سروسز کہتے ہیں, جیسے پروفیسر, انجینئر اور ڈاکٹرز وغیرہ کی جو سروسز ہیں تو وہ اس کے اندر اس نے جو ہے وہ شامل نہیں کی. اس کے علاوہ پروفیسر پیگو کے مطابق قومی آمدنی میں صرف وہ اشیاء شامل کی جاتی ہیں جو کہ مارکیٹ میں خرید و فروخت کے لیے لائی جاتی ہیں.
گویا جو اشیاء براہ راست استعمال کر لی جائے اور بازار میں فروخت کے لیے پیش نہ کی جائے ان کی مالیت قومی آمدنی میں شامل نہ ہوگی. تو یعنی کہ اس نے جو ہے زر کے پیمانے سے ماپنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مارکیٹ میں آتی ہے شے اور اس کو کسی نہ کسی قیمت کے بدلے وہ سیل ہوتی ہے اور پرچیز ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی شے پیدا ہوئی ہے اور وہ مارکیٹ میں نہیں آئی تو اس کو جو ہے اس کی کیلکولیشن نیشنل انکم میں شامل نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے جو ہے ہم ایک نیکسٹ ڈیفینیشن اور یہ دیکھیں الفرڈ مارشل کی جو ہے نا یہ ڈیفینیشن ہے. لیبر اینڈ کیپٹل آف اے کنٹری ایکٹنگ آن اٹس نیچرل ریسورسز پروڈیوس اینولی a certain net aggregate of the commodities, material and immaterial including services of all kinds. کسی ملک میں محنت اور سرمایہ قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کر اشیاء خدمات کی مقدار کا ایک خالص مجموعہ پیدا کرتے ہیں. یہی اس قوم کی قومی آمدنی کہلاتی ہے. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ مارشل کی ڈیفینیشن ہے اور یہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے. یہ آپ نے لرن کرنی ہے. کسی بھی ملک میں محنت اور سرمایہ قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کر اشیاء خدمات کی مقدار کا ایک خاص مجموعہ پیدا کرتے ہیں. اس قوم کی قومی آمدنی کہلاتی ہے. اس کے علاوہ یہ فشر کی بھی ڈیفینیشن ہے, یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. نیشنل انکم ریفر سولی ٹو سروسز ریسیوڈ بائی الٹیمیٹ کنزیومرز ویدر فرام دیئر مٹیریل اور ہیومن انوائرمنٹ. اشیاء خدمات کی وہ مقدار جو صارفین ایک سال کے عرصہ میں سرو کرتے ہیں خواہ وہ جاری ذرائع سے حاصل ہوں یا انسانی, قومی آمدنی کہلاتی ہے. اس طرح سے یہ ہکس کی ڈیفینیشن ہے. جے آر ہکس کی قومی آمدنی اشیاء خدمات کی اس حصے پر مشتمل ہوتی ہے جس کی مالیت زر کے پیمانے پر لگائی گئی ہو. ٹھیک ہے, یہ ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں جو آپ نے دیکھی. تو یہ ساری ڈیفینیشنز کو ہم اسٹڈی کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مارشل کی تعریف زیادہ جامع اور قابل قبول ہے. وہ آمدنی میں مادی دولت کے ساتھ ساتھ غیر مادی خدمات کو بھی شامل کرتے ہیں. یعنی کہ مارشل کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں گڈز اینڈ سروسز دونوں آ جاتی ہیں. یعنی کہ ہم اشیاء بیچ کے جو انکم حاصل کرتے ہیں یا اپنی سروسز سیل کر کے جو انکم حاصل کرتے ہیں وہ دونوں اس کے اندر انکلوڈ ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے تجارت خارجہ سے حاصل ہونے والی آمدنی کو بھی قومی آمدنی میں شمار کرتے ہیں. جب ایسا کرتے ہوئے وہ اشیاء خدمات کی پیداوار کے خالص مجموعے یا نیٹ ایگریگیٹ کی بات کرتے ہیں, جس سے مراد یہ ہے کہ قومی آمدنی کا حساب کرتے ہوئے اشیاء خدمات کی مجموعی پیداوار سے شکست و ریخت پر اٹھنے والے اخراجات منہا کر دیے جائیں. یہ ہم آگے نیکسٹ اسٹڈی کریں گے کہ یہ کون سے اخراجات ہوتے ہیں اور یہ جو نیٹ ایگریگیٹ کے گروس ایگریگیٹ جو ہے اس میں کیا ڈفرنس ہے. ان تمام تعریفوں سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ قومی آمدنی سے مراد ایک سال کے عرصے میں اشیاء خدمات کی پیدا کردہ مقدار کی مجموعی مالیت ہے. اس میں بیرونی ملک سے حاصل ہونے والی آمدنی نیٹ فیکٹر انکم فرام ایبروڈ بھی شامل ہوتی ہے. دوسرے الفاظ میں کسی ملک کے عاملین پیدائش کو ایک سال کے دوران حاصل ہونے والے تمام معاوضوں کے مجموعے کو قومی آمدنی کہا جاتا ہے, جبکہ اس مجموعے میں انتقالی ادائیگیوں کو شمار نہیں کیا جاتا. اوکے اسٹوڈنٹس, کیپ واچنگ. امید ہے کہ آپ کو نیشنل انکم کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر آپ کے کچھ کوسچنز ہیں, اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.